اشرف شریف بھائی کا بھی معاملہ ہوا، میں ان کے لواحقین سے بھی تعزیت کرتا ہوں، خصوصاً ان کی والدہ محترمہ سے کہ ان کے ایک اور بیٹے بھی شہید ہوئے، پھر یہ بیٹا بھی شہید ہوا، اور ظاہری اعتبار سے گھر کے اندر اب کوئی مردوں میں ایسا بڑا نہیں ہے کہ جو سب کو لے کے چلے، لیکن ہم ان والدہ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ ہم سب آپ کے بیٹے ہیں، آپ کو آئیے ان آیات کی تفسیر کے لیے ہم چلتے ہیں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب کی جانب۔ بسم اللہ۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی کوئی آزمائش آئے، کوئی امتحان آئے، تو ہمیں اس آزمائش اور امتحان میں کامیابی کے لیے اور اس امتحان اور آزمائش کے باوجود ثابت قدم رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک طریقہ بتایا ہے، اور ہمارے اکثر بھائی بہنوں کو اس طریقے کی معرفت بھی حاصل ہونی چاہیے اور پختہ یقین کے ساتھ اس کی طرف متوجہ بھی ہونا چاہیے۔ جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم نماز، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، یعنی جب تمہیں کوئی مشکل تمہاری طرف آئے، جب تمہیں پریشانی ہو، تو پہلی چیز صبر کرو اور پھر نماز کا سہارا لو۔ عمومی طور پر ہم صبر نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ اس کی صحیح معرفت نہیں ہوتی، اور نماز کی طرف تو ہم ویسے ہی فرائض کے اندر بھی کوتاہیاں کر رہے ہوتے ہیں، تو نوافل کی طرف کیا رجوع کریں؟ تو ہماری توجہ ہو جاتی ہے دعا کروانے کی طرف، جس کو ہم ناجائز نہیں کہتے، کروا سکتے ہیں، یا پھر ہم ایسے لوگوں کی طرف چلے جاتے ہیں جو غیر شرعی طریقے سے ہماری مسائل کے حل کے لیے ہمیں خواب دکھاتے ہیں۔ جھوٹے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، عاملین، جادوگر ٹائپ لوگ، ان کے پاس جا کر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں یہ چیزیں بیان فرمائی۔ تو سب سے پہلے اللہ کا حکم ہے کہ صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، تو معرفت صبر حاصل ہونا ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ صبر کو لغوی معنی ہوتا ہے روک لینا، اور اس کی جامع تعریف اس وقت پتہ چلے گی جب اس کی اقسام کے بارے میں ہم جان لیں گے کہ صبر کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت پر صبر اختیار کرنا، یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض، واجب یا سنت موقدہ کے درجے میں لازم قرار دی ہیں، ہم ان کو اختیار کریں، اور ان کے اختیار کرنے پر اگر نفس میں شکوہ بیدار ہوتا ہے، نفس ناگواری محسوس کرتا ہے، تو ہم اس کو روکیں، اس کو ثابت قدم کرنے کی کوشش کریں۔ تو گویا کہ اگر کوئی عبادات پہ استقامت حاصل کرتا ہے تو وہ گویا کہ نفس کو عبادات کے ترک سے روک دیتا ہے، شکوہ شکایت سے روک دیتا ہے، تو یہ اللہ کی عبادات پر صبر کرنا کہلاتا ہے۔ دوسرا جو اس سے زیادہ فضیلت والا ہے اور اس سے زیادہ مشکل ہے، وہ ہے معصیت پر صبر کرنا، گناہوں پر صبر کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نفس ہم وقت چاہتا ہے، ذہن چاہتا ہے کچھ غلط سوچوں، آنکھیں غلط دیکھنا چاہتی ہیں، کان خراب چیزیں سننا چاہتے ہیں، زبان اپنی کچھ نہ کچھ کلمات ایسے نکالنا چاہتی ہے جس سے نفس کو سکون ملے، یا نفس چاہتا ہے کہ زبان ایسے کلمات کہے کہ نفس کو سکون حاصل ہو۔ اسی طریقے سے مال کے کمانے کے اندر کہ حرام مال کمائیں تاکہ لائف اسٹائل اچھا ہو جائے۔ اب ایک اگر مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرتے ہوئے ان معصیتوں کو، ان گناہوں کو چھوڑتا ہے، تو وہ گویا کہ گناہوں پر صبر کرنے والا کہلاتا ہے۔ گویا کہ وہ نفس کو روک لیتا ہے کہ ان عبادات کو ترک نہ کرے، اس کے لیے غلط مشورہ نہ دے۔ فجر کے اندر آنکھ کھلتی ہے، مؤذن کہہ رہے ہوتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، اور ہم بعض اوقات بستر میں اور گھسنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ نفس کہتا ہے سردی ہے، ابھی کون اٹھ کے وضو کرے، اچھا ابھی لیٹ جائے پھر چلے جائیں۔ اب نفس منع کر رہا ہے، ہم اس کو روکتے ہیں کہ نہیں، اس عبادات کی ادائیگی اور اس کے ارتکاب کے سلسلے میں جو تم یہ مشورہ دے رہے ہو یہ نہ دو، ہم اس کو روک کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو گناہوں سے پرہیز پر صبر یہ مشکل بہت ہوتا ہے، اور اس کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے۔ ایک صبر کی قسم یہ ہوتی ہے۔ تیسری ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی آزمائش آتی ہے اس پر نفس کو شکوہ شکایت سے روکنا، اپنے قلب میں پیدا ہونے والی ناگواریوں پر قابو پانا، جیسے بیمار ہو گئے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، گھر میں کسی کی وفات ہو جاتی ہے، جیسے بھی ارشد بھائی کے ساتھ معاملہ ہوا، اور اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو میڈیا پہ جن کے بارے میں آتا نہیں ہے، لیکن ان کے گھر والے ان کی جدائی پر سسکیاں بھر رہے ہوتے ہیں، آنسو بھر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس میں نفس بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ کرتا ہے، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ تو جو صابر نہیں ہوتے آپ یہ دیکھیں گے، وہ کہیں گے یار یہ پوری مصیبت ہم پر ہی آنی تھی، باقی کسی پر نہیں آئی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مصیبت ہمارے گھر کو چھوڑ کر باقی سب کی طرف چلی جاتی تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، ہماری طرف کیوں آئی؟ تو یہ جو کیوں کا شکوہ بیدار ہوتا ہے یہ انسان کے ایمان کو تباہ بھی کر سکتا ہے۔ اس سے اپنے آپ کو روکنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا ہمارے حق میں فیصلہ کیا ہم اس کی رضا پر راضی ہیں،
شکوہ شکایت نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مصیبتوں پر نفس کو اظہار شکوہ سے یا قلب میں پیدا ہونے والے جو ایک ناگواری کی کیفیات ہے اس سے اپنے آپ کو روکنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مصیبتوں پر صبر کہلاتا ہے۔ چوتھی جو قسم ہوتی ہے وہ مخلوق کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف اور آزمائشوں پر صبر ہے۔ یہ بعض اوقات ایک فرما بردار اولاد کو محسوس ہوتی ہیں کہ ماں باپ کے بعض فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو بہت ناگوار گزرتے ہیں، لیکن انسان درگزر کرتا ہے کہ چلیں اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام و مرتبہ دیا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا بھی ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ جب یہ بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں تو پھر تم ان کو اف بھی مت کہو، ان کو ڈانٹو مت، کیونکہ یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ وہ ایک بچپن کی طرف آ جاتے ہیں، گویا کہ طبعی اعتبار سے یا طبیعت کے اعتبار سے، تو صبر کرو۔ اسی طریقے سے اپنے بیوی بچوں کی طرف سے آنے والی تکالیف پر صبر، پھر اپنے افسران بالا کی طرف سے، پھر عام لوگ، بعض لوگ دشمن بن جاتے ہیں، پیچھے لگ جاتے ہیں، کوئی ٹونٹنگ کر رہا ہے، کوئی بلیک میل کر رہا ہے، اور آج کل جیسے صورتحال ہے کہ زوال عزت کے لیے انسان کوششیں کرتا ہے کہ کسی کی بھی کوئی چیز اس پہ کسی پہ الزام لگا کر وہ گروپس میں ڈال دیا جاتا ہے کہ جس نے فلاں نے ایسا کیا ہے، حالانکہ وہ الزام ثابت نہیں ہوتا، اور پھر جتنے گروپ والے ہوتے ہیں اس پہ کمنٹس دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ کسی نہ کسی طرح اطلاع اس شخص کو پہنچ جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض اوقات اسکول، کالج، یونیورسٹیز وغیرہ کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ مار پیٹ ہو جاتی ہے، مار دیتے ہیں، یہ مخلوق کی طرف سے ایک مصیبت۔ یوں ہی بعض اوقات ہم نے کوئی ادارہ جوائن کیا ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں مسلمانوں میں خاص طور پہ میں نے دیکھا ہے لیگ پولنگ بہت زیادہ ہے، جو ٹانگیں کھینچتے ہیں، اب اس بیچارے کے لیے اپنی جاب کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ جو مخلوق کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، ان پر صبر چوتھی قسم ہے، اور اس پر صبر کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنی زبان پر شکوہ نہ لائے، اپنے دل کو شکوہ شکایت سے روکے، اور انتقامی کارروائیوں سے اپنے آپ کو روک لے حتی الامکان۔ اپنے دفاع کے لیے کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب ہم اٹیک پر آتے ہیں تو بعض اوقات پہلے ہم مظلوم ہوتے ہیں، کوئی ہم پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب ہم بدلہ لینے کی طرف آتے ہیں، بے صبری کا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہم ظالم ہو جاتے ہیں، بعض اوقات وہ مظلوم ہو جاتا ہے۔ اس لیے بعض ہمارے اکابرین نے فرمایا کہ میدان محشر میں انسان مظلوم ہونے کی حیثیت سے پہنچے، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ظالموں کی صف میں کھڑا کرے، تو آدمی صبر کر لے۔ تو یہ چار قسم کے جب صبر حاصل ہوتے ہیں تو یہ انسان ایک کامل صابر بنتا ہے، اور اس کے لیے انعام ہے۔ جیسے کہ حضرت علی بن حسین جو امام زین العابدین کے نام سے معروف ہے، لقب سے معروف ہیں امام زین العابدین، یہ فرماتے ہیں کہ جب بروز قیامت اللہ تعالیٰ پہلے والوں بعد والوں کو سب کو جمع کرے گا تو ایک منادی ندا کرے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے دنیا میں مشکل مصیبتوں پر صبر کیا تھا، وہ کھڑے ہو جائیں اور حساب و کتاب سے پہلے ہی داخل جنت ہو جائیں۔ تو وہ بہت سارے لوگ کھڑے ہوں گے اور چل پڑیں گے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، آگے جائیں گے تو کچھ فرشتے ملیں گے، وہ کہیں گے تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے ہم جنت میں جا رہے ہیں۔ پوچھیں گے کیوں؟ حساب سے پہلے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تو فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تم دنیا میں ایسا کون سا کام کرتے تھے کہ جس کی بنا پر تمہیں اتنا بڑا انعام ملے گا؟ تو وہ جواب میں کہیں گے کہ ہم صبر کیا کرتے تھے۔ اور دو قسمیں بیان کریں گے، ایک اللہ کی طاعت پر صبر کرتے تھے، دوسری اس کی معصیت پر صبر کرتے تھے۔ ہم نے کبھی عبادات چھوڑی نہیں اور کبھی گناہوں کو ہم نے لگاتار اختیار نہیں کیا، کبھی ہو بھی گیا تو جیسے توبہ کر لی اس طرح۔ تو پھر فرشتے کہیں گے کہ تم ہو ہی اسی قابل کہ تمہیں حساب سے پہلے ہی داخل جنت کر دیا جائے۔ اور اسی طریقے سے ابھی جیسے اشرف شریف بھائی کا بھی معاملہ ہوا، میں ان کے لواحقین سے بھی تعزیت کرتا ہوں، خصوصاً ان کی والدہ محترمہ سے کہ ان کے ایک اور بیٹے بھی شہید ہوئے، پھر یہ بیٹا بھی شہید ہوا۔ اور ظاہری اعتبار سے گھر کے اندر اب کوئی مردوں میں ایسا بڑا نہیں ہے کہ جو سب کو لے کے چلے، لیکن ہم ان والدہ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ ہم سب آپ کے بیٹے ہیں، آپ کو بس ہمت رکھنی ہے، اور آپ جیسی خواتین کی ہمتوں سے ہزار ہاں مائیں ہمتیں حاصل کرتی ہیں۔ آپ نے جس صبر و تحمل کا جو میں نے میڈیا پہ مجھے پتہ چلا تو میں بہت متاثر ہوا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہی اجر اور بلندی عطا فرمائے۔ تو اس طرح کے جو مصیبتوں پہ صبر کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بروز قیامت مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کو انعام مل رہا ہوگا تو جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عافیت سے رکھا، ان پہ مصائب نہیں آئے، آلام نہیں آئے، تو وہ تمنا کریں گے کہ کاش اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے اور ہماری کھالوں کو کینچیوں سے کاٹا جائے اور ہم اس پہ صبر کر کے پھر یہی انعام پالیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی پیارے انداز سے سمجھایا کہ ایک تو صبر کرو۔ اب آپ غور کریں کہ یہ صبر اور پھر والصلاۃ فرمایا، حالانکہ صبر میں نماز کا مفہوم آ گیا تھا، کیونکہ طاعت پر صبر کرنا ہوتا ہے اور طاعت میں تو نماز بھی ہے۔ علماء فرماتے ہیں علیحدہ صبر کا ذکر کرنا، یہ نماز کا ذکر کرنا ثابت کرتا ہے کہ نماز کی بارگاہ الہی میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی ایسا خطرناک یا بڑا معاملہ آتا آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو شکوہ شکایت سے روکیں، انتقامی کارروائیوں سے روکیں، اور فوراً تازہ وضو کر کے نماز کی طرف متوجہ ہوں، اور بعد میں بھی ہمارے قلب میں شکوہ بیدار نہ ہو حتی الامکان۔ اچھا، کسی کے سامنے کسی بات کا ذکر کر دینا یہ کوئی شکوہ شکایت میں نہیں آتا، لیکن وہ ہر انسان جو ہے اپنی نیتوں پر سب سے زیادہ واقفیت رکھتا ہے۔ بعض اوقات خواتین مل کر بیٹھتی ہیں تو پھر وہ جو شکایتوں کا پٹارہ کھولتی ہیں، ساس نے یہ کر دیا، سسر نے یہ کر دیا، شوہر نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے کر دیا، اور پھر آخر میں بڑے بھولے پن سے کہتی ہیں کیا کریں ہم تو صبر کر رہے ہیں۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر ہم شکوہ شکایت کر دیں گے تو یہ صبر کے بالکل منافی ہے۔ صبر صرف زبان سے چند کلمات کہہ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک بھرپور کوشش کا نام ہے کہ انسان اپنے آپ کو روکے انتقامی کارروائی سے۔ ہاں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سسرال میں معاملات ہوتے ہیں تو بچیاں آ کے اپنی ماؤں کے سامنے ڈسکس کرتی ہیں، ضروری بس آپ جو چیز ہے اس کو ڈسکس کریں، اور اس میں بھی ایک مسئلے کا حل نکالنے کی نیت شامل حال ہو تو بیسٹ ہے۔ لیکن جو ہم بعض اوقات شکوہ شکایت کرتے کرتے مخلوق کی کرتے کرتے خالق کی طرف چلے جاتے ہیں، شیطان ہمیں لے کر جاتا ہے۔ پہلے ہم کہتے ہیں اس نے ایسا کیا، ایسا کیا، ایسا کیا، اور پھر معاذ اللہ شیطان ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھول ہی گیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا نہیں دیکھ رہا، یہ کیسا اللہ کا انصاف ہے۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ تو وہ جملے ہیں جو ہمارے ایمان کو برباد کر دیں گے۔ تو بے صبری کفر تک بھی لے جا سکتی ہے، اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ تو چونکہ صبر بہت مشکل کام ہے اور چاروں چیزوں پر صبر کرنا بہت ہی بڑا کام ہے، تو اللہ نے اس کے انعام بیان فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ اس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ جسمانیت سے پاک و صاف ہے تو یہ معیت جسمانی نہیں بیان ہو رہی، بلکہ مفسرین نے لکھا کہ اللہ کی خاص مدد ان کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو صبر کے عادی ہوتے ہیں آپ یہ دیکھیں کچھ ہی عرصے کے اندر مصیبتوں پہ غالب آ جاتے ہیں، اور جو صبر نہیں کر پاتے، جنہوں نے انڈر پریکٹس اپنے آپ کو نہیں رکھا ہوتا، ان کی دماغ کی رگ پھٹ جاتی ہے، ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں، بی پی ہائی ہو جاتا ہے، شوگر شوٹ کر جاتی ہے، اس میں بھی بعض اوقات ہلاک ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح یہ تک صورتحال ہوتی ہے کہ انسان خودکشی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ انہوں نے صبر نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کی خاص تائید، خاص رحمت ان کی طرف متوجہ نہ ہوئی، اور انجام ایک حرام موت کی شکل میں نکلا، اور یا پھر اپنے آپ کو اور اذیتوں میں مبتلا کر کے آخر انسان اسپتال میں داخل ہوا اور پھر وینٹیلیٹر کے اوپر اس کا انتقال ہوا۔ اس لیے صبر بہت ضروری ہے۔ تو اگر ہم صبر کریں گے، اللہ نے اعلان فرما دیا اللہ کی خصوصی تائید، خصوصی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ پھر 154ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے شہداء کے بارے میں ارشاد فرمایا، جب ہم مرتے ہیں تو قیامت میں اٹھنے سے پہلے تک ایک عالم ہے، ایک ٹائم پیریڈ ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ برزخ اصل میں رکاوٹ کا نام ہے۔ تو چونکہ مرنے ایک دنیاوی زندگی، ایک اخروی زندگی یعنی قیامت کے بعد والی، اس کے بیچ میں یہ ٹائم پیریڈ ایک رکاوٹ بن جاتا ہے، اس لیے اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اگر ہم عمومی طور پہ حدیثوں کا مطالعہ کریں، ہر شخص مرنے کے بعد اپنی قبر میں ایک زندگی ضرور پاتا ہے، شعوری زندگی ہوتی ہے۔ اسی لیے منکر نکیر آ کے اس سے کویسچنز کرتے ہیں، وہ جوابات دیتا ہے، سنتا ہے، جواب دے رہا ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کو عذاب محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دیتا ہے تو وہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم قبر پہ جاتے ہو تو مردہ تمہیں پہچانتا ہے، اور جو جتنا قریبی ہوتا ہے مردہ اتنی ہی انسیت محسوس کرتا ہے۔ ایک روایت میں آیا کہ جب تم سلام کرتے ہو، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی جب آپ قبرستان جاتے تو ارشاد فرماتے کہ السلام علیکم یا اہل القبور، باقی دعا ہے لیکن میں اتنے پہ اکتفا کر رہا ہوں کہ اے قبر والو تم پر سلامتی نازل ہو۔ تو لازم سی بات ہے کہ وہ سنیں گے تبھی ان کو سلام کیا جا رہا ہے، اور دوسری حدیث میں ہے بھی کہ سرکار نے فرمایا کہ مردے سلام کا جواب دیتے ہیں لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک عام مردہ بھی ایک لحاظ سے ایک شعوری حیات تو رکھتا ہے۔ تو لیکن شہیدوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہیدوں کی زندگی ایک عام مسلمان یا کافر کی برزخی زندگی سے زیادہ کامل ہوتی ہے۔ اور ضمن میں عرض کر دوں کہ علماء نے فرمایا پھر انبیاء علیہ السلام کی زندگی ان سے زیادہ کامل ہوتی ہے، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا درود میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا رسول اللہ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، بعد وفات کیا ہوگا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ نبی اپنی قبور میں زندہ ہیں، اللہ نے زمین پر نبیوں کے جسموں کا کھانا حرام فرما دیا ہے، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو اب اس کا مطلب ہوا ایک عام آدمی کی زندگی،
ایک شہید کی زندگی اور پھر نبیوں کی زندگی، جتنا اونچا درجہ اتنی ہی کاملیت زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہاں چونکہ خاص شہید کا ذکر ہے، شہید وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کو آلہ جارحہ سے قتل کیا جائے اور پھر اس کی تیمارداری کا موقع نہ ملے اور وہ فوت ہو جائے۔ آلہ جارحہ سے مراد جو قتل کرنے کے آلے ہوتے ہیں، جیسے چاقو ہے، کلہاڑی ہے، یا گن سے کسی کو مارا، تو یہ حقیقتاً شہید ہے، اور اس کے بعد اگر اس کو بالکل ہاسپٹل لے جانے کا یا اس کی تیمارداری کا موقع نہ رہا تو یہ حکماً شہید کہلاتا ہے، یعنی حقیقتاً شہید کہلاتا ہے۔ اور بعض حکماً شہید ہوتے ہیں، جیسے ناگہانی آفات میں کوئی فوت ہو جائے، ڈیلیوری میں کسی بہن کا انتقال ہو جائے، جو پیٹ کے مرض میں فوت ہو جائے، اس کو سرکار نے شہید فرمایا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہاں جو ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ شہید ہیں، وہ زندہ ہیں، تم ان کو مردہ مت کہو۔ دیکھیں کہ عام برزخی زندگی عام آدمی کے لیے بھی ہے، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا، لیکن ہم اس کو مردہ کہہ سکتے ہیں۔ شہداء کی زندگی ان سے کامل، انہیں مردہ بھی نہیں کہہ سکتے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مردہ بھی مت کہو، ان کی زندگی کا تمہیں شعور ہی حاصل نہیں ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہداء کی ارواح کو جنتی سبز پرندوں کے پوٹے کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، اور وہ پرندے یعنی روحیں جہاں چاہتی ہیں ان پرندوں کو لے کے جاتی ہیں، جنت میں سیر کرتے ہیں، اور عرش الہی کے نیچے وہ قندیل کی شکل میں لٹکا دیے جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ تمہاری اور کوئی خواہش ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج، پھر ہم شہید ہو جائیں، پھر دوبارہ بھیج، زندگی دے، پھر ہم شہید ہو جائیں۔ یعنی وہ مرنے کے اس شہادت کا جو مقام ہوتا ہے، اس میں جو انعامات انسان کو دکھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہے ہوتے، لیکن وہ اتنے دلکش ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان میں اتنی چاشنی اور لذت رکھی گئی ہے کہ ایک شہید بار بار تمنا کرتا ہے کہ مجھے دوبارہ شہید کیا جائے۔ اور جیسے کہ صحیح روایت میں ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے، اور پھر اس کو جنتیں دکھا دی جاتی ہیں۔ یعنی یہ جو ہمیں تکلیف محسوس ہو رہی ہوتی ہے نا، کسی کو گولی سے مار دیا، کسی کو حالت جنگ میں خاص طور پہ تلوار سے مار دیا، فلاں چیز سے، بظاہر اس کو اذیت ہے، لیکن حقیقتاً دیکھیں تو نظارے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو وہ تکلیف محسوس نہیں ہوتی، اور فوراً پھر راحتوں کے زمانے سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہید جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے مقبول لوگ ہوتے ہیں۔ جیسے ابھی ارشد شریف بھائی کا بھی مسئلہ ایک ناگہانی آفت کے ذریعے ہوا کہ ان کا مرڈر ہوا، اب وہ انویسٹیگیشن تو چلتی رہے گی، لیکن یہ بھی ایک شہادت کی موت ہے۔ اور بلا مبالغہ جیسے ہی آدمی شہید ہوتا ہے، اگر ایمان اس کا سلامت تھا تو سابقہ زندگی کے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور وہ سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے اگر کسی کی شہادت ہوتی ہے تو اس پہ دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک غم کا پہلو ہوتا ہے کہ ہمارا پیارا چلا گیا، یا جس انداز سے اس کو شہید کیا گیا بعض اوقات وہ بہت ہی دردناک قسم کا ہوتا ہے، تو ہمارے لیے صدمہ اور باعث تکلیف بنتا ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ اور ایک اس میں مسرت اور قلبی تسلی کا پہلو ہے کہ اگر بچہ ویسی فوت ہو جائے، کوئی آدمی ویسی فوت ہو جائے، تو پتہ نہیں اب کیا ہوگا میدان محشر میں۔ ہو سکتا ہے کچھ ایسے گناہ ہوں جو عذابات قبر کا سبب بن جائیں، ہو سکتا ہے کچھ حقوق العبادت سے باقی ہوں کہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو ظالم کی حیثیت سے کھڑا کیا جائے، اور مظلوم اس کی نیکیاں لے کے نکل جائے اور یہ جہنم میں ڈال دیا جائے۔ ہزاروں احتمالات ہیں، لیکن جب کوئی شہید ہوا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اس کے رسول کا وعدہ ہے کہ فوراً اس کی بخشش ہو جاتی ہے اور وہ جنت میں جائے گا۔ اب اگر وہ ظالم بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کھڑا کر کے انشاءاللہ مظلوم کو اس سے راضی فرما دے گا۔ یہ تو اللہ کا ضابطہ قاعدہ اس نے اپنے ذمہ کرم پہ لے لیا کہ مظلوم کو انصاف دیے بغیر ظالم قدم نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن یہاں پر اب دو چیزیں جمع ہو گئی ہیں، اگر ظلم کا اعتبار کریں تو یہ جہنم میں جانا چاہیے، شہادت دیکھیں تو جنت میں جانا چاہیے۔ تو اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ تعالیٰ مظلوم کو اس سے راضی کر کے اس کو جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کرے گا، اور مظلوم کو بھی انعام دے دے گا۔ تو اس لیے شہادت کی موت اپنے اندر دو پہلو رکھتی ہے، ایک صدمے کا پہلو ہے اور ایک مسرت اور تسلی قلب کا پہلو ہے۔ دونوں چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 155ویں آیت میں بیان فرمایا، دنیا میں ان لوگوں کے لیے خاص طور پر یہ آیت ہے جو دنیا کو جنت بنانا چاہتے ہیں، یا ایک تصور ہے جنت ان کے ذہن میں آ گیا ہے۔ جنت میں کیا ہوگا؟ آپ کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، کبھی بیمار نہیں ہوں گے، کوئی غم پریشانی نہیں ہوگی، جو چاہیں گے وہ مل جائے گا، کوئی مصیبت نہیں، کوئی آفت نہیں، وہاں موت نہیں آئے گی، زندگی ہے، جوانی ہوگی، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ ہماری میجر مسٹیک یہ ہے کہ جب ہم دنیا کو مثل جنت بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو پرابلم ہوتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہم بیمار نہ ہوں، ایکسیڈنٹ نہ ہو، ہمارا موبائل نہ چھینے، چوری نہ ہو جائے، بچیوں کی شادی جلدی ہو جائے، بیٹوں کو ہمیں نوکریاں اچھی مل جائیں، ویزا کے لیے اپلائی کریں تو فوراً ویزا لگ جائے، امتحان میں اگر محنت تھوڑی بہت کم بھی ہو تب بھی ہم پاس ہو جائیں۔ جب ان چیزوں میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو ہماری طبیعت میں پیدا ہوتی ہے بے قراری، اور ہم پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
اسی لیے ایک مسلمان کو بار بار قرآن کو پڑھ کر اس کے مضامین کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ اپنے ذہن میں محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے کہ جس کی برکت سے جب اس قسم کے کوئی آزمائشی معاملات آتے ہیں تو یہ مواد جو آپ کے ذہن میں موجود ہوتا ہے یہ آپ کے رہنمائی کے لیے فوراً آگے آتا ہے اور آپ کو ڈھارس دیتا ہے. اور اگر یہ چیزیں ہمارے ذہن میں نہ ہوں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر صرف شیطان کے وساوس ہیں جو رہنمائی کرتے ہیں اور وہ گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھیں شروع کیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّ، لام تاکید اور آخر میں نون تاکید، ضرور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے. تراجم مختلف ہو سکتے ہیں، ہمارے نزدیک جو ترجمہ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دوہری تاکید کے ساتھ ہمیں بیان فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور ضرور آزمائیں گے، خوف، بھوک میں سے کسی شے کے ساتھ، اور اس کے علاوہ مالوں، جانوں اور پھلوں کی کمی سے. اس کا مطلب ہے خوف سے اللہ تعالیٰ آزمائے گا. بعض اوقات باس کا خوف ہے، بعض شوہروں کو بیویوں کا خوف ہے، بیویوں کو شوہروں کا خوف ہے، ہمیں دشمن کا خوف ہوتا ہے، اپنی جان کا خوف ہوتا ہے. یہ بھی ایک آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ چاہے تو ہمیں بے خوف رکھے، لیکن اب ہمیں اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے. صبر کا طریقہ کیا ہے کہ کسی کی طرف سے خوف آئے تو ہم ثابت قدم رہیں، نماز پڑھیں، صبر کریں اور اپنے آپ کو شکوہ شکایت سے روک کر دفاعی معاملات اختیار کرنے میں حرج نہیں ہے. لیکن اگر ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں یا پھر ہم زبان سے شکوہ شکایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو نے میرے پیچھے لگا دیا سب کو، سب امن سے ہیں، میں مصیبت میں ہوں، یہ اس کا مطلب ہے آزمائش میں ہم ناکام رہے. اسی طرح بھوک، تنگ دستیاں ہیں، اللہ تعالیٰ باتوں کو تنگ دستی میں رکھتا ہے. ہمارے ملک پاکستان میں بھی بعض علاقے ایسے ہیں، خاص طور پہ ریگستانی علاقے، جہاں وافر مقدار میں رزق نہیں میسر ہوتا، بیچارے پانی بھی میلوں دور سے لے کر آتے ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے. اور ہم جیسے عافیت میں رہنے والے شہروں میں رہنے والوں کو ان کی اس مشکل کو سمجھنا چاہیے. اسی طرح تنگ دستی اللہ تعالیٰ کسی کو بہت کچھ دیتا ہے، کسی کو بہت کم دیتا ہے، تو ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے ہمیں کمی میں مبتلا کیا تو یہ نہیں کہ ہم کسی کے پوش علاقوں میں بنگلے دیکھ کر، کسی کی بڑی سی گاڑی دیکھ کر، کسی کے وافر مقدار میں ہوٹل میں کھانا کھاتے دیکھ کر کہ وہ پیسے 10-10 ہزار 12-12 ہزار کا کھانا کھا رہا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ کرنا شروع کر دیں. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ بعض اوقات فقر انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے صبر کی پریکٹس کی نہیں ہوتی. وہ اپنی تنگ دستیوں کو سامنے دیکھ کر یہ آج گھی ختم ہے، آج تیل ختم ہو گیا، آج آٹا ختم ہو گیا، آج چینی، آج پتی ختم ہو گئی، آپ بجلی کا بل کیسے بھریں گے؟ تو پھر وہ منہ بھر بھر کے اللہ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کرتے ہیں. اور میں ایسے موقعوں پہ اکثر سمجھاتا ہوں کہ یہ اللہ سے شکوہ یا گورنمنٹ سے شکوہ کرنے سے پہلے ایک اپنا بھی تو احتساب کر لیں. ہم نے کیا کیا تھا؟ جب پڑھنے کے دن تھے آوارہ گردیاں کر رہا ہوتا ہے آدمی، وہ یکسوئی سے پڑھتا نہیں ہے، اس کے بعد پھر بعد میں اس کو جاب نہیں ملتی، نوکری نہیں ملتی، تو وہ شکوہ کرتا ہے جی ہمیں تو جاب نہیں مل رہی. بھئی آپ نے پڑھا کیوں نہیں؟ آپ نے وہ کورسز کیوں نہیں کیے جس کی بنا پہ وہ تنگ دستی دور ہو جاتی؟ آپ بالکل ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے آوارہ گردیوں میں لگے رہے، اب آپ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کر رہے ہیں، تو یہ چیز صحیح نہیں ہوتی. اسی طرح مالوں کی کمی سے اللہ تعالیٰ آزمائے گا. مالوں کی کمی کا مطلب کبھی مال کم دیتا ہے اللہ تعالیٰ، تنگ دستی ہوئی، اور کبھی دے کے چھین لیتا ہے اللہ تعالیٰ. بہت سے لوگ جیسے ابھی کورونا کے جب بیماری عام تھی تو کتنے جو لوگ مطلب پوش علاقوں میں تعلق رکھنے والے تھے اور ان کا لائف سٹائل بہت اچھا تھا، وہ بیچارے نیچے آ گئے. تو یوں بعض اوقات اللہ تعالیٰ اسی طرح چوریاں ہو جاتی ہیں، ڈاکے ہو جاتی ہیں، سب اس میں داخل ہیں. اسی طرح جانوں کی کمی سے انتقال ہو جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، بچے فوت ہو جاتے ہیں. پھلوں کی کمی سے، یہ خاص طور پہ جو زراعت کا کام کرتے ہیں یا باغات، جیسے ابھی سیلاب آیا تو کتنے بڑے بڑے باغات اور زمینیں چلی گئیں. یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، ایک امتحان ہے. تو اب یہ ضرور ہمیں تمہیں آزمائیں گے. اس کا مطلب یہ دنیا تو ہے آزمائش کا گھر. اس میں اگر کوئی دن عافیت سے نکل جائے تو سمجھیں اللہ کی خصوصی کرم نوازی ہے، ورنہ ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے کہ ہر اگلا دن کوئی نہ کوئی آزمائش لے کر آئے گا. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب 2-3 دن ایسے گزر جاتے کہ کوئی مشکل آپ کی طرف متوجہ نہ ہوتی تو آپ گھبرا جاتے اور کہتے ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، تبھی تو کوئی مصیبت متوجہ نہیں ہوئی ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر دن بالکل عافیت سے رہے. یہ تمنا اچھی ہے، اس کا میں انکار نہیں کر رہا ہوں، اور دعا بھی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ میں عافیت عطا فرما. لیکن ذہن اتنا پیارا بنا ہو کہ اللہ عافیت میں رکھے تب بھی اللہ اچھا لگے، اور وہ آزمائش میں ڈالے تب بھی رب کی محبت میں کمی نہ آئے. جب ہمیں مل رہا ہوتا ہے تو اللہ بہت اچھا لگتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز چھین لیتا ہے یا کمی کر دیتا ہے تو پھر وہ عقیدت، وہ محبت، وہ پیار، وہ خلوص، وہ عشق ہمیں نظر نہیں آتا. عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، خواص کی نہیں، کہ جو ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ اب اگر کوئی اس پہ آزمائش پہ رک جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت عطا فرمائیں، خوشخبری عطا فرمائیں. کس چیز کی خوشخبری؟ اس کے مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنت کی خوشخبری. سبحان اللہ. اتنا بڑا انعام ہے ہمارے لیے، اور مشکلیں کتنی تھوڑی سی ہیں. آپ دیکھیں
ایک خاتون تھی انتقال کر گئیں، کینیڈا میں ہوتی تھیں، 70 سال کی خاتون تھی. ایک دفعہ میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنی سوانح حیات لکھیں. وہ بولتی بہت اچھا تھیں، لکھتی بہت اچھا تھی. میں نے کہا اپنے بارے میں لکھیں آپ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. کچھ دن بعد جب بات ہوئی تو میں نے کہا کتنا لکھا؟ کہنے لگی پورے 70 سال 10 منٹ میں نے لکھے بس. اس سے زیادہ نہیں مجھ سے لکھا جا رہا، بس یہ لگتا ہے 10 منٹ کے اندر ہو گئے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کتنی بڑی مصیبت آتی ہے. آپ یہ دیکھیں آپ کی میری زندگی میں بھی ہزاروں کرائسز آئے، گزر ہی گئے نا. اس کے بعد جو ہے ہم پھر اس حالت میں ہیں. تو اس لیے وقتی طور پر ہوتا ہے، اس کے بعد سب ختم ہو جاتا ہے. لہٰذا صبر کرنا چاہیے. اور وہ لوگ صبر کرنے والے کون ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرماتا ہے، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاء اللہ.